الحمد لله رب العالمين. امتحان گاہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ مختلف حالات بھیج کر ان کو آزماتے ہیں. کبھی خوشی دے کے آزماتے ہیں, کبھی غم دے کے آزماتے ہیں, کبھی صحت, کبھی بیماری. تو خوشی, غمی, صحت, بیماری, نفع, نقصان, یہ 6 ایسے حالات ہیں کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی حال بندے کے اوپر ضرور ہوتا ہے, مگر یہ سب آزمائش ہیں. اللہ تعالیٰ خوشی دیتے ہیں آزمانے کے لیے, کیا یہ میرا بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ غم دیتے ہیں آزمانے کے لیے کہ یہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا. لیکن یہ آزمائش کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, اور ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے. تو اس لیے آزمائش کی جگہ ہے. یہاں آزمائش تو ہر بندے کی ہونی ہی ہے, مگر ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ غم کے حالات میں اکثر لوگ پاس ہو جاتے ہیں کیونکہ صبر کر لیتے ہیں. عوام الناس بھی کہہ دیتے ہیں اللہ کی مرضی. جوان لڑکی تھی, خاوند فوت ہو گیا, اب اس سے بڑا غم اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے. لیکن اس سے پوچھیں تو آگے سے جواب دے گی جو اللہ کی مرضی. اس کا مطلب وہ کامیاب ہو گئی کہ اس نے اللہ کی رضا سے اپنے آپ کو راضی کر. لیکن جو خوشی کے حالات ہیں ان میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں کہ خوشی نے شکر ادا کرنا ان کو یاد نہیں رہتا. تو خوشی زیادہ مشکل امتحان ہے بنسبت غم کے. تاہم صحت ہو یا بیماری ہو, انسان ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہے. جو آیتی حکم ہے اس میں فرماتے ہیں کہ جب تک تو اس دنیا میں ہے قدورتوں کے پیش آنے کو کچھ عجب خیال نہ کر. یعنی اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہمیں پریشانی آ گئی ہے. جو پریشانیوں کا گھر, تو پریشانی تو آنی ہے. تو جب تک تو اس دنیا میں ہے قدورتوں کے پیش آنے کو کچھ عجیب خیال نہ کر, کیونکہ دنیا نے اسی چیز کو ظاہر کرنا ہے جو اس کا وصف ہے. یعنی برتن سے وہی نکلتا ہے جو برتن کے اندر موجود ہوتا ہے. کل اناء یترشح بما فیہ. اب دنیا میں چونکہ ہے ہی قدورتیں, وہ قدورتیں ہی ظاہر ہوں گی, پریشانیاں ہی ظاہر ہوں گی. یہ ہے جو پریشانی کا گھر. وہ جگہ جہاں کوئی پریشانی نہیں, اس جگہ کو جنت کہتے ہیں. اور وہاں ابھی داخل نہیں ہوئے. جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ اب ہم سے حزن چلا گیا, غم چلا گیا. جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو دنیا تو ہے ہی پریشانیوں کا گھر. اس لیے دنیا میں اگر کوئی پریشانی آئے تو اس پہ بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کو برداشت کر لینا چاہیے, یہ سوچتے ہوئے کہ یہاں تو یہ سب کچھ ہوگا ہی. صحابہ کرام ایک فقرہ اکثر کہا کرتے تھے کہ استقبال المصائب بالتجمل, کہ جب مصیبتیں آئیں تو ان کو اچھے طریقے سے ان کا استقبال کرو. ومواجہۃ النعم بالتذلل, اور اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرے تو بڑی عاجزی کے ساتھ ان نعمتوں کو آپ حاصل کریں. یعنی جب نعمتیں ہوں تو طبیعت کے اندر اس وقت عاجزی ہونی چاہیے, جھکنا چاہیے کہ اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اور اگر پریشانی آئے تو پھر تحمل کے ساتھ, تجمل کے ساتھ اس کا استقبال کرنا چاہیے. بہت لوگوں پہ بہت طرح کی پریشانی آتی ہیں, لیکن ایک بات پکی ہے کہ ہمیں اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہ بہت بہترین حال ہے. ہر بندے کو اللہ نے بہترین حال میں رکھا ہوا ہے. ایک صاحب تھے تو وہ پریشان تھے کہ جی میں تو بہت پریشان ہوں. تو ان کو کہا گیا کہ اچھا بھائی آپ ایسا کرو کہ پورے شہر میں جو آپ کو سب سے بہترین حال میں آدمی نظر آتا ہے نا, تم اس کی جیسی دعا مانگ لو. وہ پورے شہر میں گیا, اس کو ایک جگہ ایک جیولر نظر آیا جس کی دکان پہ گاہکوں کا تانتا بندھا ہوا تھا. بہت لوگ تھے خریدار, اور وہ اپنی جیولری بیچ رہا تھا, پیسے کما رہا تھا. اور اس کے 4-5 بیٹے تھے, بہت خوبصورت نوجوان جو اس کا ہاتھ بٹا رہے. اب اس بندے نے فیصلہ کیا کہ یہ شہر کا سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہے, میں اس جیسا بننے کی نیت کرتا ہوں. چنانچہ جب اس نے دل میں سوچ لیا تو چاہتا تھا کہ میں دعا مانگوں. پھر خیال آیا کہ میں اس سے پوچھ تو لوں کہ یہ کیسی زندگی گزار ہے. تو اس نے جا کے اس سے پوچھا کہ سنائیں جی آپ کی زندگی کیسی ہے. اس نے کہا کہ خدا کا واسطہ یہ کبھی دعا نہ کرنا کہ میرے جیسا بری قسمت والا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کی بری قسمت کیا, اتنا آپ کے پاس مال ہے, پیسہ ہے, عزت ہے لوگوں کی نظر میں, اتنا بڑا مکان ہے اور ہر چیز کی آپ کے پاس سہولت ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ میرے جیسا بدقسمت کوئی نہیں ہوگا. اس نے کہا ہاں, جو میرے ساتھ گزر رہی ہے وہ میں نہیں بتا سکتا. اس نے کہا پھر بھی بتا کیا ہوا. اس نے کہا کہ میں تھوڑا کام کرتا تھا, کام اتنا زیادہ شروع میں نہیں تھا, تو ایک موقع پہ بیمار ہو گیا. اب جب بیمار ہو گیا تو نہیں, میرا کام اچھا چل رہا تھا, ایک موقع پہ میری بیوی بیمار ہو گئی. اب جب وہ زیادہ بیمار ہوئی تو میں اس کے پاس اس کی عیادت کے لیے بیٹھا ہوا تھا اور میں اس سے محبت کی باتیں کر رہا تھا کہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے اور اتنی ہے. وہ خوبصورت تھی, اچھی شکل کی تھی. اس دوران اس نے مجھے کہا کہ ہاں میں تو اب مر رہی ہوں, تو میں جیسے ہی مروں گی تو دوسری
شادی کرے گا اور تو اپنی زندگی گزارے گا، مجھ سے تمہیں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ نہیں میں تمہارے بعد دوسری شادی نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میرے بعد دوسری شادی نہیں کرو گے، اس کی کوئی مجھے کوئی ثبوت پیش کرو۔ کہتے ہیں کہ اس کی محبت میں اس قدر گرفتار تھا کہ ہمارے قریب کوئی حکیم رہتا تھا، تو میں نے اس سے جا کے کہا کہ بھئی مجھے کوئی ایسی دوائی کھانی ہے کہ جس کے بعد میرے اندر عورت کی جو طلب ہے وہ ہی ختم ہو جائے، شہوت ہی ختم ہو جائے۔ تو اس نے مجھے ایک دوائی دے دی اور میں نے اس بیوی کو دکھا کے وہ دوائی کھا لی۔ اس کو کھانے کے بعد میں نامرد ہو گیا، مگر اللہ کو منظور تھا، بیوی صحت مند ہو گئی۔ اب جب کچھ عرصہ وہ صحت مند رہی تو اس نے مجھ سے مطالبہ شروع کر دیا کہ تم میرے خاوند ہو تو میری ضرورت کو پورا کرو۔ اب میں ضرورت پورا کرنے کے قابل نہیں تھا، تو وہ پھر اس کے اندر بغاوت آ گئی، وہ دین سے بھی دور ہو گئی اور اس نے ادھر ادھر حرام کے تعلقات پیدا کر لیے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو 5 بیٹے تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ میرے نہیں ہیں، یہ میری بیوی کے ہیں، مگر ہیں غیر مردوں سے۔ اب میں جب ان 5 کی شکلیں آنکھوں سے دیکھتا ہوں نا روزانہ بیٹھ کے، تو جو میرے دل سے گزرتی ہے تم اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو کبھی دعا نہ کرنا کہ تم میرے جیسے بن جاؤ، اللہ تمہاری قسمت اچھی کرے، میرے جیسی نہ کرے۔ تو دیکھو اس بندے نے اپنی طرف سے سمجھا تھا کہ یہ سب سے دنیا شہر کا خوش قسمت انسان ہے، اور اس کو کیا پتا تھا کہ اس انسان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، اس کے دل پہ کیا دکھ ہے، کیا غم ہے۔ تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جی بس میں بہت دکھی ہوں، دوسرے تو سب اچھے ہیں۔ نہیں، ہر ایک کی اپنی زندگی ہوتی ہے۔ بس اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمیں بہترین حال میں رکھا ہوا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو دنیا کے اندر آ کے غم کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ سچی بات کروں نا، ہم نے تو غم کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ چھوٹی موٹی چیزیں یہ کیا ہوتی ہیں، اس کو غم تھوڑا کہتے ہیں۔ جو دنیا میں لوگوں پہ غم بیتے ہیں، اگر کبھی اس کی سٹوریاں سننے لگے تو حیران ہی ہو جائیں۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، طواف کر رہی تھی اور طواف کے دوران کہتی تھی اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی، اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی۔ تو ایک آدمی نے یہ سنا تو بڑا حیران ہوا، اس نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں کہتی ہے کہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی، میں اس حال میں بھی آپ سے راضی؟ اس نے کہا کہ میں طواف ختم کر لوں گی نا تو میں تمہیں اپنا واقعہ سناؤں گی۔ چنانچہ اس عورت نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے 3 بچے تھے، میں گھر کے اندر ایک دن تنور پہ روٹیاں پکا رہی تھی، تو میرے بڑے 2 بچے جو تھے وہ گھر میں کھیل رہے تھے کمرے میں۔ اچانک مجھے شور کی آواز آئی، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے جب شور سنا تو میں وہیں سب کچھ چھوڑ کے تنور پر آٹا روٹیاں تو میں کمرے کی طرف بھاگی۔ جب کمرے گئی تو میں نے ایک عجیب تماشا دیکھا کہ اس سے 1-2 دن پہلے میرے خاوند نے گھر میں بکری کو ذبح کیا تھا، اور جس چھری سے بکری کو ذبح کیا تھا وہ اس نے کمرے میں رکھی تھی۔ تو میرے دونوں بچے کھیلتے کھیلتے ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ابو نے بکری کو کیسے ذبح کیا تھا؟ تو دوسرا کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا۔ وہ کہتے ہیں اچھا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے ابو نے ذبح کیا تھا۔ تو میرا درمیان والا بیٹا جو تھا وہ زمین پر لیٹ گیا اور بڑے لڑکے نے اس چھری کو اٹھا لیا۔ اب وہ چھوٹا بچہ تھا اور اس کو پتا نہیں تھا کہ چھری کتنی تیز ہے، چنانچہ اس نے اس کے گلے پہ جو چھری چلائی تو گلا تو فوراً کٹ گیا اور خون تو فوراً چھوٹنے لگا۔ اب جب خون نکلا تو شور ہوا اور میں بھاگی ہوئی آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا بچہ خون میں لت پت پڑا تھا اور اس کی جان نکل چکی تھی۔ اب میں نے سوچا کہ میرا بڑا بیٹا کہاں ہے جس نے یہ حرکت کی تھی؟ وہ ڈر کے بھاگ گیا تھا اور کہیں چھپ گیا تھا۔ کہنے لگی میں نے اسے دوسرے کمروں میں دیکھا تو کہیں نظر نہیں آیا۔ جب صحن میں آئی تو وہاں میں نے تنور کے لیے کچھ لکڑیاں رکھی ہوئی تھیں، ان لکڑیوں کے پیچھے وہ جا کے چھپا تھا۔ کہنے لگی میں نے پیچھے سے اس کو جا کے جب دیکھا تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب میں قریب گئی تو مجھے پتا چلا کہ اس جگہ کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بچہ چھپنے کے لیے جب لکڑیوں کے پیچھے گیا سانپ نے اس کو ڈسا اور یہ بھی وہاں مرا پڑا۔ کہتے میں اس کی لاش اٹھا کے لائی، ایک بچے کو ایک چارپائی پہ لٹایا اور دوسرے بچے کو دوسرے چارپائی پہ لٹایا۔ پھر اس کے بعد میں نے فیل کیا کہ میرا تیسرا چھوٹا بیٹا جو کرالنگ کرتا تھا، ریگتا تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگی میں اٹھ کے جب تنور کی طرف آئی تو میں نے دیکھا کہ اس نے کرال کیا اور وہ تنور کے اندر گر چکا۔ تو میں نے اپنے زندہ بیٹے کو آگ کے اندر پورا جلتا ہوا دیکھا اور وہ بھی فوت ہو گیا تھا۔ تو میں نے تینوں بیٹوں کی لاشوں کو چارپائی پہ رکھا، پھر ان کو نہلایا، ان کو کفن دیے۔ جب تینوں کے جنازے ایک دن میں گھر سے نکلے تو میں عمرے کے ارادے سے آ گئی۔ اب میں طواف کر رہی ہوں اور اپنے اللہ کو کہہ رہی ہوں اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ آپ ذرا غور کیجیے نا اس ماں کے دل پہ کیا بیتی ہوگی کہ ایک دن میں جس کے 3 بیٹوں کا جنازہ گھر سے نکلے اور پھر وہ طواف کرتے ہوئے کہہ رہی ہے اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ تو ہم نے کہاں غم دیکھے ہیں، کہاں تکلیفیں دیکھی ہیں؟ ہم نے نہیں دیکھی۔ ہمیں تو اللہ نے بہت سہولت کی زندگی دی ہے، بہت آسانیوں کی زندگی دی ہے۔ ہم تو جتنا شکر ادا کرے اتنا کم بنتا ہے۔ چنانچہ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ تھا، تو جب اس سے فرنگیوں نے حکومت کو چھینا تو انہوں نے اس کی دعوت کی، اس کو قید کیا اور پھر اس کی دعوت کی، اور دعوت میں انہوں نے اس کے سامنے دسترخوان پہ جیسے کھانے کے برتن نہیں ہوتے ڈھکے ہوئے، یہ کھانے کے برتن رکھے۔ تو بہادر شاہ ظفر سمجھا کہ میرے لیے کھانا رکھ دیا گیا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ 10 یا 11 اس کے بیٹے تھے اور اتنے ہی برتن تھے۔ وہ ایک برتن سے کور اٹھاتا تھا، ایک بیٹے کا سر اس میں نظر آتا تھا، پھر دوسرا اٹھایا دوسرے بیٹے کا سر،
तीसरा, जितने बेटे थे उतने सर उसको दस्तरखान के ऊपर रखे हुए उन्होंने दिखाए संगियों ने। आप बताएं उस बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी कि जिसने एक वक्त में अपने 10-11 जवान बेटों के सर अपनी आंखों से देखे। किसी पर तो उसने अशार लिखे थे, न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सके मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ। कोई मुझ पे दीप जलाए क्यों, कोई मुझ पे फूल चढ़ाए क्यों, कोई मुझ पे आंसू बहाए क्यों, मैं वो बेकसी का मजार हूँ। मेरा रंग रूप बदल गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खिजा से उजड़ गया मैं उसी की फसले बहार हूँ। तो चमन खिजा से उजड़े हैं इस दुनिया में, हमें क्या पता क्या क्या हुआ है दुनिया में। जरा हालात तो पढ़ के देखें। बादशाहों के पूरे पूरे खानदान को उनके सामने ज़िबा किया गया। आप कभी करबला के हालात देखे ना कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने खानदान के लोगों को, नौजवानों को अपनी आंखों के सामने शहीद होते देखा। कोई आसान काम नहीं होता। हमारे घर के छोटे से बच्चे को कोई खराश आ जाए ना, हमारा दिल तड़प उठता है और हम बार बार फोन करके पूछ रहे होते हैं, डॉक्टर के पास पहुंच गए, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दे दी, डॉक्टर ने क्या कहा। जब तक तसल्ली नहीं हो जाती उस वक्त हम पूछते रहते हैं। एक छोटी सी खराश आई है और वहां तो जिंदगियों के मामलात हो गए। तो हमने तो सच्ची बात है गम को देखा ही नहीं है। सच्ची बात यही है। ये छोटे मोटे हालात जो घरों में पेश आ जाते हैं, ये कोई गम थोड़े हैं, ये तो दुनिया है। और दुनिया में तो ये होगा, अगर कोई बंदा बस के अंदर सफर करे और फिर कह मुझे तो झटके लग रहे हैं, तो भाई बस के अंदर बैठ के सफर करोगे तो झटके तो लगेंगे। कोई हवाई जहाज के अंदर आप थोड़ा सफर कर रहे हैं कि जो बिल्कुल स्मूथ फ्लाइट होगी, बस हो और कच्ची सड़क हो, तो झटके तो लगते ही हैं। ये दुनिया का भी मामला ऐसा ही है कि ये दुनिया की बस है, जिंदगी की बस है, और दुनिया की ये कच्ची सड़क है जिसके ऊपर झटके हर किसी को लगते हैं। हर बंदा यहाँ परेशान, आज एक परेशानी, कल दूसरी, परसों तीसरी, और इंसान लगोट बांध बांध के निकलता है कि अब मैं परेशानियों को खत्म कर दूंगा। पहली खत्म होती है, नई ऊपर से और आ जाती है। तो हम परेशानियों को खत्म भी नहीं कर सकते। बस एक ही इसका हल है कि हम इन परेशानियों के ऊपर सब्र करें। हाँ, परेशानियां अल्लाह से मांगनी नहीं चाहिए। हम परेशानियों के काबिल नहीं, आजमाइश के काबिल नहीं है, हम परेशानियां मांगे नहीं। लेकिन अगर आ जाए अल्लाह की तरफ से तो बस उस पर सब्र करें। सब्र दो तरह का होता है। एक होता है कि सब्र अलल इताअत के लिए सब्र करना। मिसाल के तौर पे नींद बहुत आ रही है और दिल चाहता है कि सो जाएं, और तहज्जुद की नमाज जाने वाली है या फजर की जमात जाने वाली है, तो इंसान उठता है उस वक्त। अब ये जो मुशक्कत उठानी पड़ती है ना उठने की, इसको सब्र अलल इता कहते हैं कि ये इताअत के लिए इंसान को सब्र करना पड़ा। तो इताअत के लिए, नेकी करने के लिए भी बंदे को सब्र करना पड़ता है। जैसे आप लोग रोजे रख रहे हैं, अब रोजे का रखना ये मुशक्कत होता है, प्यास होती है और भूख होती है, मगर बर्दाश्त करनी पड़ती है। इसको सब्र अलल इता कहते हैं। और एक होता है सब्र अनिल मासिया, कि गुनाहों से रुकने के लिए सब्र करना। मसलन एक आदमी पर शहवत तो सवार है, मगर वो उस टेम्पटेशन को बर्दाश्त करता है, कोई गुनाह का काम नहीं करता, तो ये सब्र अनिल मासिया है। जैसे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने कहा था, कालत ही तलक काल माअल्लाह, उन्होंने कहा था मैं अल्लाह की बना मांगता हूँ, मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। तो ये दो तरह का सब्र है जो बंदे को करना पड़ता है। नेकी करने के लिए सब्र करना पड़ता है और गुनाहों से बचने के लिए सब्र करना पड़ता है। लेकिन ये जो सब्र करने वाले हैं, इनको अल्लाह की तरफ से बेहतरीन अजर मिलेगा। हर अमल के अजर का कोई ना कोई हद है, लेकिन सब्र वाले के अजर की कोई इंतहा नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, उनको अल्लाह ताला बगैर हिसाब के अजर अता फरमाएंगे। इतना अजर देंगे कि वो लोग बस बस करेंगे, उनको इतना राजी करेंगे। इसलिए जन्नती जब जन्नत में दाखिल होंगे तो फरिश्ते चारों तरफ से उनका इस्तकबाल करने के लिए आएंगे। वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, वो कहेंगे अब तुम पर सलामती हो, तुमने दुनिया के अंदर सब्र किया, गुनाहों से बचने के लिए भी सब्र किया, नेकी करने के लिए भी सब्र किया। बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार, तो सलामती हो, सलामती हो। उनको फरिश्ते कहेंगे। हम अपनी जुबान में इसका तर्जुमा करें ना तो सलामुन अलैकुम का तर्जुमा बनेगा और तुम्हारी और तुम्हें मुबारक हो, और तुम्हें शाबाश हो। सलामुन अलैकुम का तर्जुमा बनेगा और तुम्हें शाबाश हो, तुम सलामत रहो। हम नहीं कहते ए बच्चे जीते रहो, तो जैसे हम कहते हैं ना किसी को जीते रहो, तुम्हें शाबाश हो, तो सलामुन अलैकुम का बिल्कुल यही मान है। फरिश्ते ये कहेंगे, ओए जीते रहो, तुम कितनी अच्छी जिंदगी गुजार के आए, तुम सब्र की जिंदगी गुजार के आए। फनिअम उक़बद्दार, अब अल्लाह ने कितना अच्छा तुम्हें घर अता फरमा दिया। तो सब्र वालों को अल्लाह ताला दुनिया में भी अजर बहुत देता है और जन्नत में भी उनको बहुत अजर मिलेगा। हमें अपने अंदर ये सब्र की सिफत पैदा करनी चाहिए। सब्र तो इतना भी नहीं कि अगर सामने से कोई नागवार लफ्ज सुनने को मिल जाए ना तो हम अपने गुस्से को बर्दाश्त कर ले, हमारे अंदर इतना भी सब्र नहीं है। मामूली सी बात का बर्दाश्त करना हमारे लिए मुश्किल होता है। इसलिए आप देखें कि दोनों दोस्त जो है वो बैत भी हैं, नेक भी हैं, सब करते हैं, फिर आपस में उलझते भी हैं। क्यों उलझते हैं? इसलिए उलझते हैं कि सब्र नहीं है ना, बर्दाश्त नहीं
نہیں ہے تو برداشت کو بڑھانا پڑتا ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مصائب برداشت کیے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بڑا رتبہ اور درجہ عطا فرمایا. یہ مصائب تو اتنے آتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آتا ہے مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، کہ ایمان والے اور ان کے ساتھ جو اللہ کے رسول تھے وہ بے اختیار پکار اٹھے کب اللہ کی مدد آئے گی. یعنی اتنا اللہ تعالیٰ بندے کو اس معاملے میں آزماتے ہیں، خوب رگڑا دیا جاتا ہے، خوب اس کو گرل کیا جاتا ہے تاکہ یہ بندہ اونچے سے اونچے مرتبے تک پہنچ جائے. تو صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی. پہلی امتوں کے جو صحابہ تھے ان کے اوپر کم مصیبتیں آئی تھیں، لیکن اس امت کے جو صحابہ کرام تھے ان کے اوپر بہت زیادہ مصیبتیں آئیں. چنانچہ پہلے امتوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا وزلزلوا، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا. تو زلزلوا کا لفظ بتا رہا ہے کہ ان کو خوب اچھی طرح جو ہے وہ آزمایا گیا، ترش کیا گیا، اچھی طرح رگڑا گیا ان کو. لیکن جب نبی علیہ السلام کے صحابہ کی بات آئی تو قرآن مجید نے 3 لفظ استعمال کیے. فرمایا وزلزلوا زلزالا شدیدا. اب یہ 3 لفظ بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام پر جو آزمائش تھی وہ پہلی امتوں کی آزمائش سے بہت زیادہ تھی. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو جو رتبہ دیا وہ پہلی امتوں کے صحابہ سے بہت اونچا رتبہ تھا. تو جس بندے کو تکلیف زیادہ ملتی ہے اس کو اللہ کے ہاں مقام بھی اونچا ملتا ہے، بڑا ملتا ہے. تو صبر کرنا چاہیے، بے صبری سے انسان اپنے اجر کو گنوا لیتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. جب تک دانا زمین میں اپنے آپ کو مٹائے گا نہیں اس وقت تک اس کو پھل نہیں لگ سکتا، درخت نہیں بن سکتا. اسی طرح انسان کی بھی یہ کوشش ہونی چاہیے سالک کی کہ وہ اپنے آپ کو گمنامی کی زمین میں دفن کرے. مقصود یہ ہے کہ دل میں شہرت کی تمنا ہونا، میں پہچانا جاؤں، میری تعریف کی جائے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹ. سالک کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ میں ہے اور اس تصوف کے راستے میں تو میں کو مٹانا ہوتا ہے. لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے کہ اظہار ہو میں پنے کا. ایسے رہے کہ انسان جتنا اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے اکابر چھپنے کی بجائے چھپنے کو ترجیح دیتے، چھپنے کی بجائے چھپنے کو ترجیح دیتے. آج تو بڑے بڑے اشتہارات اور بینر اور کیا کیا ایڈورٹائزمنٹس ہوتی ہیں، ہاں کرنے والے کر رہے ہیں مگر دن کی چاہت یہ ہو کہ مجھے نہ پہچان. اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ انسان شہر کو چھوڑ کے پہاڑ کی غار میں جا کے پڑ جائے، سب سے رابطہ ہی قطع کر لے یا سب سے میل جول ختم کر کے گھر ہی میں کمرے میں پڑ جائے. نہیں، ایسا نہیں. معمول کی زندگی گزارے مگر دل کی چاہت یہ ہو کہ مجھے تعریف نہیں چاہیے لوگوں. اس لیے کہ جیسے ہر چیز کا ایک قیمت ہوتی ہے تو جس عمل پر لوگوں نے تعریف کر دی تو قیمت ادا ہو گئی. پھر اللہ کے ہاں اس کا کچھ نہیں ہوتا. سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کتابیں پڑھا کہ وہ فقیر کو جب کچھ دیتی تھیں تو کوشش کرتی تھیں کہ اس نے کون سی دعا دی. جو دعا وہ دیتا تھا اس کو وہ دعا خود دے دیتی تھی کہ مجھے اس کے بدلے تجھ سے دعا کی بھی توقع نہیں، میں اللہ سے اجر کی توقع رکھتی ہوں. جو دعا دیتی تھی وہ اس کو دعا خود دے دیتی کہ تمہاری دعا کے بدلے میری دعا، اجر میرا اللہ کے پاس. تو اللہ سے ہی توقع رہے. ہر ایک مرتبہ ایک انجینئر تھے، ان پر کچھ غربت کے حالات تھے، ضروریات زیادہ تھیں، تو وہ اپنے دفتر میں آئے تو ان کو وہاں پر ایک واچر ملا. وہ کسی سفر پر گئے تھے کمپنی کی طرف سے تو اس کا TADA کا واچر بنا ہوا. وہ بڑے خوش ہو گئے کہ چلو میری کچھ پیمنٹ بنی ہوئی ہے اکاؤنٹس میں، یہ مل جائے گی تو میری ضرورت پوری ہو جائے گی. اب وہ بڑے خوشی آ کے انہوں نے بتایا، چونکہ پہلے دعاؤں کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ابھی میں نے دعا کروائی ہے اور ابھی ایک واچر مجھے مل گیا ہے تو میری کچھ پیمنٹ بنی ہوئی ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد آئے تو بہت افسردہ. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے جی کہ میں تو سمجھا کہ واچر پہ اتنے پیسے بنے ہوئے ہیں مجھے مل جائیں گے. جب اکاؤنٹس برانچ میں گیا تو انہوں نے کہا یہ تو پیڈ آف ہے، یہ تو آلریڈی پے ہو چکا، اب ہمارے پاس اس کا کوئی حساب نہیں. تو جس عمل پر ہم نے لوگوں سے تعریف کی توقع رکھی آپ سمجھیں کہ اس کے اوپر پیڈ آف کی مہر لگ گئی، قیامت کے دن اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا. تم شہرت چاہتے تھے، تمہیں دنیا میں شہرت مل گئی، ختم. تو عمل ہم کریں تو فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں. دنیا کی شہرت، دنیا کی نمائش، دنیا کا نام، یہ مقصود نہیں ہونا چاہیے. انسان کا نفس اس کا سب سے بڑا دشمن ہے اور نفس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میری تعریفیں ہوں، اس کو تعریفیں اچھی لگتی ہیں. فرمایا کل تو میں کہتا ہوں الخمول هو اسقاط المنزلۃ عند الناس وکتمان سر الولایا، یعنی لوگوں کی نظر میں بندہ ایک عام بندہ ہو مگر اللہ کی نظر میں وہ خاص بندہ بن جائے. اس لیے ہمارے اکابر اپنے اعمال کو چھپاتے تھے، پتہ بھی نہیں چلنے دیتے. یہاں تک کہ بیوی کے ساتھ ایک تکیے پہ سو رہے ہوتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے اور بیوی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ رو بھی رہے ہیں یہ نہیں رو رہے. رونے میں بھی اتنا اخفا سے کام لیتے کہ ایک تکیے
تکیے پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو آتے تھے اور بیوی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ میرا خاوند رو رہا ہے یا نہیں رو رہا. اتنا اپنے اعمال کو چھپاتے تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. تو یہ گمنامی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. جو گمنامی کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتے ہیں. قال بعض الحکماء، بعض حکماء نے کہا ہے الخمول نعمت والنفس تاباہ. خمول گمنامی ایک نعمت ہے اور نفس اس کا انکار کرتا ہے، ابا سے ہے تاباہ. والظہور نقمت، اور شہرت یہ ایک عذاب ہے. والنفس تہواہ، اور نفس کو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہاں میری شہرت ہونی چاہیے. حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ اس زمانے میں ایک علاقے میں مختلف مذاہب کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور اپنے اپنے مذہب کی صداقت پر تقاریر کرتے تھے. اس کا نام تھا میلہ خدا شناسی. تو جب وہ ہوا تو جو مقامی لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ بھئی کون ہو جو اسلام کا وکیل بنے، جس کے علم میں اتنی پختگی ہو کہ اسلام کی حقانیت کو اس طرح وہ کھولے کہ لوگوں کے دل اس کو تسلیم کر لیں. تو نظر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ پر پڑی. وہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت آپ وہاں تشریف لے آئیے. حضرت نے وعدہ فرما لیا کہ ٹھیک ہے میں فلاں تاریخ کو ریل کے ذریعے پہنچ جاؤں گا. اب جو مقامی لوگ تھے انہوں نے حضرت کی استقبال کے لیے تیاریاں شروع کی کہ حضرت نے آنا ہے، کیونکہ طے تھا کہ فلاں دن ٹرین کے ذریعے سے آنا ہے. حضرت پروگرام کے مطابق ٹرین پر بیٹھ گئے. ابھی راستے میں تھے کہ اچانک دن میں خیال آیا کہ میں نے تو بتایا ہوا ہے کہ میں فلاں دن ٹرین پہ آ جاؤں گا، تو ایسا نہ ہو کہ لوگ استقبال کے لیے اسٹیشن پر آ جائیں اور میں تو استقبال کے قابل نہیں ہوں، اس لیے مجھے نہیں جانا. تو اب کیا کروں؟ تو سوچا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ایک اسٹیشن پہلے منزل سے میں ٹرین سے اتر جاؤں گا اور یہ سفر میں پیدل طے کر لوں گا. یہ 10-12 کلومیٹر کا سفر ہے، تو ٹرین سے نہیں جاؤں گا تاکہ وہ استقبال نہ کرے. چنانچہ حضرت ایک اسٹیشن پہلے نیچے اتر گئے اور پیدل چلنا شروع کر دیا. اللہ کی شان کے راستے میں ایک نہر تھی، تو وہ جب عبور کی تو پاجامہ باندھا ہوا تھا تو وہ گیلا ہو گیا. تو حضرت کے پاس یہ جو رومال ہے اس کی جگہ ایک لنگی ہوتی تھی، چادر ہوتی تھی. حضرت نے وہ چادر باندھ لی اور اپنے پاجامے کو پھیلا دیا دھوپ پر کہ خشک ہو جائے. تو خیال آیا کہ بھائی وقت کیوں ضائع کر رہا ہوں، پاجامہ خشک ہوتا رہے گا. چنانچہ جو لاٹھی تھی نا اس لاٹھی کو کندھے پہ رکھا اور پیچھے اس لاٹھی کے اوپر پاجامہ لٹکا دیا اور چل پڑے. نہ کوئی خادم ہے نہ کوئی اور رفیق سفر ہے، یہ اسلام کا سفیر اس مسکنت کے ساتھ سفر کر رہا ہے. اللہ شہر پہنچے تو سوچا کہ بھائی میں کسی سرائے کے اندر، کسی موٹل کے اندر کمرہ لے کے تو آرام کرتا ہوں. تو ایک جگہ آپ نے کمرہ لیا اور کمرے میں جا کے آرام کرنے لگے کہ جب فنکشن ہوگا تو میں اس میں پہنچ جاؤں گا. اب دوسری سائیڈ کی بات سنیے کہ جو شہر کے علماء تھے وہ تو سارے کے سارے اسٹیشن پر تھے. ایک مجمع تھا، جمع غفیر تھا. ٹرین آ گئی، لوگ انتظار میں تھے کہ حضرت آئیں گے تو ہم ہار پہنائیں گے، استقبال کریں گے گرمجوشی کے ساتھ. ساری ٹرین کے لوگ آئے اور گھروں کو چلے گئے اور حضرت نظر نہیں آئے. تو لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی کہ بھئی مہمان کہاں جو آنے تھے. جو ان کے بڑے عالم تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ہو سکتا ہے کوئی وجہ بنی ہو کہ ٹرین مس ہو گئی ہو، تو ممکن ہے کہ کسی اور ذریعے سے سفر کر کے پہنچ جائیں. تو آپ پتہ کرو جب بھی وہ آئیں گے تو آخر کسی ہوٹل میں آرام تو کریں گے نا. تو شہر میں جتنی سرائے تھیں اس قسم کی جگہیں وہ سب سے پتہ کیا گیا تو کہیں بھی نام نہیں لکھا ہوا تھا. جب ہر طرف سے نا امیدی ہو گئی تو وہ کہنے لگے اچھا میں خود جا کے پتہ کرتا ہوں. تو وہ گئے اور جا کے جو لوگ آئے ہوئے تھے اور کمرے بک کروائے تھے ان کے نام چیک کیے. تو ایک جگہ پر ایک نام لکھا ہوا تھا شمس الحسن، خورشید حسن. حضرت کا ایک تو نام تھا نا جو معروف تھا قاسم نانوتوی، ایک تاریخی اعتبار سے نام تھا جو اتنا معروف نہیں تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا. حضرت نے اس غیر معروف نام سے اپنے کمرے کی بکنگ کروائی ہوئی. جب انہوں نے خورشید حسن کا نام دیکھا تو ان کو کچھ شک پڑا کہ کہیں یہ نہ ہو. تو انہوں نے ہوٹل والے سے پوچھا کہ بھئی یہ کون؟ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی عالم نظر آتے ہیں اور انہوں نے کمرہ بک کروایا اور آرام کر رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ شخصیت کیسی ہے؟ اللہ کی شان کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بسطن فی العلم تو تھے لیکن بسطن فی الجسم نہیں تھے. ان کی جو شخصیت تھی نا وہ بہت ہی پتلے دبلے سے، دیکھنے میں بہت ہی اختصر یختصر اختصارا فهو مختصر. آج کل تو ماشاءاللہ مطلب ہے عالم کو دیکھ کے نظر آتا ہے کہ کوئی بڑا بھاری عالم آ رہا ہے. تو ایک ہوتا ہے متن اور ایک ہوتی ہے اس کی شرح. آج کل تو متن کے ساتھ دونوں طرف شروعات ہوتی ہیں، مگر حضرت وہ متن کی مانندی تھے، بس مختصر تھی شخصیت تھی. تو جب ان کو اندازہ ہوا کہ بھئی بتانے والا بھی یہی بتا رہا ہے تو وہ میزبان صاحب آئے اور انہوں نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت نے دروازہ کھولا. تو میزبان نے کہا کہ حضرت ہم تو اسٹیشن پہ آپ کا انتظار کر رہے تھے، اتنے لوگ تھے آپ کے انتظار میں استقبال کے لیے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں اسی لیے تو اسٹیشن پہ آیا نہیں کہ آپ لوگ استقبال کر رہے تھے، اور میں اسٹیشن سے اتر گیا اور آ کے میں نے یہ کمرہ بک کروا لیا اور میں یہاں پہنچ گیا. اس کے بعد حضرت نے ایک عجیب جملہ کہا جو سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے. فرمایا چند الفاظ پڑھ لیے
تھے دنیا پہچان گئی، ورنہ تو قاسم اپنے آپ کو ایسے مٹاتا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلتا۔ چند الفاظ پڑھ لیے تھے، دنیا پہچان گئی، ورنہ تو قاسم اپنے آپ کو ایسے مٹاتا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلتا۔ یہ دل کی کیفیت ہونی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو اتنا مٹاؤں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے میرا۔ یہ چیز مطلوب ہے، اور یہ چیز آج بہت کمیاب ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری یہ بات بھی لوگوں کو بتائی جائے، یہ بھی بتائی جائے۔ اور عجیب دیکھیں کہ ٹھیک ہے، اللہ والے اگر کوئی بات کریں اور اپنے حالات بیان کریں تو سمجھ میں آتی ہے۔ تحدیث نعمت کا نام لے کے اپنے خواب بھی بیان ہو رہے ہیں، حالات بھی بیان ہو رہے ہیں، اور عارفونی یہ اصل میں میسج دیا جا رہا ہے کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ تو جو گمنام ہونے والے ہوتے ہیں ان کی زبان پہ ان کی تعریف کبھی نہیں آتی، اس لیے کہ ہم تو تعریف کے قابل ہیں ہی نہیں۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کوئی اپنی کرامت بیان کیجئے، فرمانے لگے میری کرامت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اتنے گناہوں کے باوجود اللہ نے مجھے سلامت رکھا ہو۔ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود ابھی میں سلامت دنیا زمین پہ پھر رہا ہوں، ورنہ میں تو زمین کے اندر چلے جانے کے قابل۔ کابر کے دل کی کیفیت یہ ہوتی تھی، وہ اپنے آپ کو بالکل بے حقیقت سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہماری تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور واقعی ہے ایسا ہی کہ حقیقت کو دیکھیں تو ہماری کیا حیثیت ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ دنیا میں جو ہم عزتوں کی زندگی جی رہے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ستاری کا صدقہ ہے۔ اس کی صفت ستاری کے صدقے ہم عزتوں کی زندگی جی رہے ہیں، ورنہ تو ہم عزتوں سے جینے کے قابل ہی نہیں تھے۔ تو اپنے آپ کو مٹانے کا دل کے اندر ایک شوق ہونا، چھپانے کا دل کے اندر ایک شوق ہونا، دوسرے کو اپنے اعمال کا پتہ بھی نہ چلنے دینا، اجر کی توقع صرف اللہ رب العزت کی ذات سے ہونا، یہ اس کو گمنامی کہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ قال بعض العارفین کلما دفنت نفسک ارضا ارضا سما قلبک سماء سماء، کہ جتنا جتنا تو اپنے نفس کو زمین میں دفن کرتا چلا جائے گا اتنا ہی تیری قدر اللہ کے ہاں آسمان پہ بلند سے بلند ہوتی جائے۔ اس لیے فرمایا کہ کچھ ایسے بھی بندے ہیں، ان من امتی من لو اتا باب احدکم فسألہ دینارا لم یؤتہ ایاہ، کہ اگر وہ کسی کے دروازے پر آئیں اور ایک دینار کا سوال کریں تو وہ ان کو دروازے سے خالی لوٹا دے، دھکا دے دے کہ جاؤ یہاں سے۔ لیکن اللہ کے ہاں ان کا ایسا مقام ہوتا ہے، لو اقسم علی اللہ لابر، اللہ پر قسم اٹھا کر کوئی بات کر دیں اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے۔ تو اللہ کے ہاں اتنا مقام ہوتا ہے، مگر ظاہر میں وہ بندے گمنام نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ اگر چلے جائیں تو کسی کو پتہ نہیں چلتا، اور کسی جگہ آ جائیں تو کسی کو آنے کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ لوگ ہیں جو اللہ کو زیادہ پسند ہوتے ہیں اور پیارے ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں کو دیکھو، وہ اپنے اعمال کو چھپاتے تھے، حتیٰ کہ اگر ان کو کوئی سامان دینا ہوتا تھا کسی بھائی کو تو رات کو وہ اس کی گٹری باندھ کے اس پر لکھ دیتے تھے کہ یہ آپ کے لیے ہے، اس کو استعمال کر لیں، اور رات کے وقت اس کے دروازے کے اندر وہ گٹری ڈال دیتے تھے تاکہ وہ صبح اٹھے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ کوئی رکھ گیا ہے۔ اب کون رکھ گیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی تو جو غسل دینے والا تھا اس نے دیکھا کہ ان کے کندھے کے اوپر نا ایک ایسے کالا نشان بنا ہوا تھا، ویسے دیکھنے میں بہت سفید رنگ تھا اور بہت خوبصورت شخصیت تھی، اب اتنے نرم و نازک خوبصورت بدن کے اوپر ایک کالا نشان بنا ہوا عجیب سا لگا، تو انہوں نے گھر والوں سے پوچھوایا، انہوں نے کہا جی ہمیں بھی نہیں پتا کہ یہ نشان کیوں ہے۔ جب ان کو دفن کر دیا گیا تو ایک ہفتے کے بعد جو علاقے میں بیمار تھے یا ہینڈی کیپ تھے یا بوڑھے تھے ان کے گھروں میں آواز آئی، وہ کہاں گیا جو رات کے اندھیرے میں ہمارے گھروں میں پانی پہنچایا کرتا۔ تب رات کھلا کہ رات کے اندھیرے میں مشک بھر کے اپنے کندھے پہ رکھتے تھے اور ایسے لوگوں کے گھروں میں جا کے پانی پہنچاتے تھے، اور ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پہنچانے والا کون ہے۔ تو اس طرح وہ اپنے اعمال کو چھپاتے تھے کہ زندگی میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ کام کرنے والا کون ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں، اور ان کے بارے میں جو جرح و تعدیل کی کتب ہیں ان میں بڑے خوبصورت الفاظ بیان کیے گئے ہیں، بلکہ بعض الفاظ تو ایسے ہیں کہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ کے بھی استعمال نہیں ہوئے، ان کے لیے استعمال کیے گئے۔ وہ اتنے مقبول محدث ہیں اور امام اعظم رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے، سفر کافی کرتے تھے۔ ان کے بارے میں ان کے ایک کلاس فیلو تھے، ان کے یہ کمنٹس ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک کی زندگی کو کئی سال قریب سے دیکھا، میں نے عبداللہ ابن مبارک کی زندگی کو کئی سال قریب سے دیکھا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان صرف ایک فرق تھا کہ صحابہ کو نبی علیہ السلام کے دیدار کا شرف حاصل تھا اور عبداللہ ابن مبارک کو یہ شرف حاصل نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ان کی اور ان کی زندگیوں میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اب ایسی زندگی ہو کہ ان کے ساتھی کہیں کہ اتنے سال قریب سے دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان کی زندگی اور صحابہ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ آپ اپنے گھر سے جب جاتے تھے سفر پر تو راستے میں ایک شہر تھا، وہاں ایک موٹل کے اندر قیام فرماتے تھے، ایک نوجوان لڑکا تھا خدمت پہ جو خدمت کرتا تھا، تو حضرت کو اچھا لگتا تھا نوجوان۔ ایک دفعہ گئے تو
تو پتہ چلا کہ جی وہ نوجوان نہیں ہے. پوچھا کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا جی اس نے کسی سے ادھار پیسے لیے تھے اور اپنی ڈیڈ لائن پہ وہ ادا نہیں کر سکا. اس بندے نے پولیس کو رپورٹ کر دی تو پولیس نے پکڑ کے ان کو جیل میں بند کر دیا کہ جب تک یہ پیسے ادا نہیں ہوں گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. تو جیل میں ہے. حضرت کو پتہ چلا, حضرت کوتوال کے پاس گئے, کوتوال شہر کے پاس, کہ آپ کے پاس یہ نوجوان ہے, آپ نے اسے جیل میں بند کیا ہے, اب یہ کیسے نکل سکتا ہے؟ اس نے کہا جی یا وہ پیسے ادا کرے یا اس کی طرف سے کوئی اور ادا کر دے. مقصد تو یہ ہے کہ جس کا قرض تھا اس کو پیسے ملنے چاہیے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں پیسے ادا کر دیتا ہوں ایک شرط کے اوپر. اس نے کہا کون سی شرط؟ کہ آپ نے میرا نام نہیں بتانا کسی کو کس نے ادا کیے. اس نے کہا مجھے اس سے کیا غرض ہے, حقدار کو پیسے ملنے چاہیے. چنانچہ انہوں نے جتنا قرضہ تھا وہ ادا کر دیا اور وہاں سے چلے گئے. جب پیسے ادا ہو گئے تو کوتوال نے پولیس والے کو بھیجا کہ جاؤ ان کو رہا کر دو. اس نوجوان کو پولیس والے نے بتایا کہ جی کسی بندے نے آپ کا قرضہ ادا کر دیا, آپ کو رہا کیا جاتا ہے. وہ بڑا خوش بھی ہوا اور حیران بھی ہوا. پھر اگلے سفر پر جب حضرت تشریف لے گئے تو اسی ہوٹل میں ٹھہرے. اس نوجوان نے آپ کو قصہ سنایا کہ جی میرے آپ سے ملاقات ہو نہیں سکی کافی عرصے, میرے ساتھ تو یہ معاملہ بن گیا تھا اور کسی اللہ کے بندے نے میرا قرضہ ادا کر دیا اور پھر میں چھوٹ گیا. حضرت نے یہ قصہ سنا, خاموشی اختیار کی, زندگی بھر آتے جاتے رہے, پوری زندگی اس کو نہیں بتایا کہ وہ قرضہ ادا کرنے والا میں تھا. جب وفات ہوئی تو کوتوال نے اس نوجوان کو بتایا کہ تمہارا قرضہ تو عبداللہ ابن مبارک نے ادا کیا. یعنی عبادت بھی کرنا اور دوسرے کو پتہ بھی نہ چلنے دینا, یہ چیز انسان کی نیکی کے اجر کو بڑھا دیتی ہے. ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے. چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب جانو ایک مرتبہ ابو بکر صدیق لانو کو ملنے کے لیے آئے. یہ خلافت صدیقی کا وقت ہے. تو دیکھا کہ وہاں پر ایک لسٹ بنی ہوئی ہے کہ شہر کے اندر جو معذور لوگ ہیں, یہ بہت بوڑھے لوگ ہیں, سینئر سٹیزن جن کو کہا جاتا ہے, وہ کون کون ہے اور ان کی خدمت کس کس نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. صحابہ لانم اپنے بدن کو دوسرے بندوں کی خدمت میں استعمال کرنا, اس کو بدن کی زکات سمجھا کرتے کہ جیسے مال کی زکات ہمارے اوپر فرض ہے, جسم صحت مند اللہ نے دیا اس کی زکات بھی فرض ہے. اور جسم کی زکات یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے کسی کی خدمت کریں. آج تو بیٹا باپ کی خدمت نہیں کرتا, اس زمانے میں دوسروں کی خدمت کرنا بھی ضروری سمجھا جاتا تھا. چنانچہ عمر لانو نے لسٹ دیکھی تو نام لکھا ہوا تھا, ایڈریس لکھا ہوا تھا اور جو خدمت کرتا تھا ان کا نام لکھا ہوا تھا. ایک جگہ ایک بڑھیا کا نام لکھا ہوا تھا, ایڈریس بھی لکھا ہوا تھا, لیکن آگے جگہ خالی تھی. عمر لانو نے نیت کر لی کہ اس بڑھیا کے جو کام ہے وہ میں کروں گا. چنانچہ اگلے دن فجر کی نماز پڑھی اور بڑھیا کے دروازے پر پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا, اماں آپ کی خدمت کے لیے میں آ گیا ہوں. اس نے کہا بھائی کوئی بندہ خدمت کرنے کے لیے آتا ہے اور وہ کام کر کے چلا جاتا ہے. اچھا خدمت کیا ہوتی تھی اس زمانے میں کہ پانی ہر گھر میں نہیں ہوتا تھا, باہر کنویں سے چشمے سے بھر کے پہنچانا پڑتا تھا. تو ایک کام تو یہ کرنا ہوتا تھا اور دوسرا گھر کے اندر برتن دھو دینا, گھر کی صفائی کر دینا, یہ خدمت ہوا کرتی تھی. بوڑھے معذور بندے کو اس میں ہیلپ چاہیے ہوتی تھی. تو کوئی آتا ہے اور خدمت کر کے چلا جاتا ہے. پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ بھائی نہ نام میں نے کبھی پوچھا نہ اس نے کبھی بتایا. اچھا جی اس کی قد و قامت کیسی ہے, شکل و صورت کیسی ہے؟ اس نے کہا بھائی وہ آتا ہے تو مجھے ایک دروازہ کھٹکھٹا کے کہہ دیتا ہے پردہ کر لے, میں خدمت کے لیے آیا ہوں. میں کمرے میں چلی جاتی ہوں. جب وہ سارے کام کر لیتا ہے تو دروازہ کھٹکھٹا کے کہتا ہے میں جا رہا ہوں, پردہ ختم ہو گیا. میں نے آج تک اس کی شکل ہی نہیں دیکھی. تو عمر اللہ میں بڑے حیران ہوئے, یہ کون آدمی ہے کہ جو خدمت بھی کر رہا ہے اور اس کے نہ نام کا پتہ نہ اس بندے کے شکل و صورت کا پتہ. اگلے دن تہجد پڑھ کے پہنچ گئے خدمت کے لیے. بڑھیا نے بتایا کہ جی وہ بندہ آیا تھا اور خدمت کر کے چلا گیا. وہ بھی عمر بن خطاب تھے. کہنے لگے بہت اچھا. اگلے دن عشاء کی نماز پڑھی اور پڑھ کے اس بڑھیا کے گھر کے دروازے کے قریب ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے کہ آخر رات میں کسی وقت وہ بندہ آئے گا نا تو میں دیکھتا ہوں کون ہے. کہتے ہیں کہ جب رات بہت گہری ہو گئی اور لوگ سب نیند کی آغوش میں چلے گئے, اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک بندہ وہ آہستہ آہستہ چلتا چلتا اس بڑھیا کے دروازے کے قریب آیا. تو میں کھڑا ہوا, میں نے پوچھا من انتا, آپ کون ہیں؟ تو جواب میں ابو بکر صدیق لانو کی آواز آئی, میں ابو بکر ہوں. تو میں حیران کہ ابو بکر صدیق لانو جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے. میں نے کہا امیر المومنین آپ کے پاس جوتے تھے نہیں یا آپ جوتے گھر اتار کے آئے؟ تو ابو بکر صدیق لانو نے فرمایا کہ عمر یہ لوگوں کے آرام کا وقت ہے, میں نے گھر میں جوتے اتار دیے کہ میرے جوتوں کی آہٹ سے کسی سونے والے کی نیند میں خلل نہ آ جائے. اتنا چھپ کے خدمت کرتے تھے کہ دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو ہمارے اندر بھی اللہ یہ صفت پیدا فرما دے کہ ہم اپنے ہر کام کا اجر اللہ سے چاہیں, مخلوق سے تعریفیں نہیں چاہیے ہمیں. چنانچہ ایک دعا ہے, اللہم اجعلنی عندک من ارفع خلقک, اے اللہ آپ کے نزدیک مجھے مخلوق میں بلند مقام والا بنا دیجئے. وجعلنی فی نفسی من اودع خلقک, اور میرے اپنے نفس کے نظر میں مجھے سب سے زیادہ کم تر بندہ بنا دیجئے. وجعلنی عند الناس من اوسط خلقک, اور لوگوں کی نظر میں مجھے اوسط درجے کا بنا دیجئے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے چلنے کے بارے میں فرماتے ہیں, وعباد الرحمن
الذین یمشون علی الارض ہونا، یعنی یہ لوگ ہیں جو چلتے بھی ہیں تو بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ چنانچہ مشائخ کے حالات میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی 5-6 حضرات تھے اور وہ سفر کر رہے تھے، تو ایک آگے تھے، تھوڑا ایک دوسرے پیچھے تھے، ایک اس سے پیچھے تھے، 4-5 حضرات اس طرح آگے پیچھے سفر کر رہے تھے۔ ایک آدمی راستے میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے پہلے بندے کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے چہرے مورے سے اندازہ لگایا یہ کوئی نیک بندہ ہے، اللہ کا مقبول بندہ ہے، تو کیوں نہ میں اس سے دعا کروا لوں۔ تو وہ آیا، اس نے سلام کیا، جی آپ میرے لیے دعا کر دیں، اور ان کا بھی بات یہ ہے کہ آپ مجھے کیوں دعا کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی آپ مجھے بزرگ نظر آتے ہیں۔ کہنے لگے وہ جو بزرگ ہے نا وہ تو میرے پیچھے آ رہے ہیں، بزرگ تو میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، اگر آپ کے پیچھے آ رہے ہیں تو ان سے دعا کروا لوں گا۔ یہ چلے گئے، پھر دوسرے آئے، اس سے بھی اس نے دعا کے لیے کہا کہ جی آپ بزرگ ہیں، آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ ان کا بھی بات یہ ہے کہ بزرگ تو میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ اب وہ تیسرے بندے آئے، جی آپ میرے لیے دعا کریں، آپ بزرگ نظر آتے ہیں۔ بھائی بزرگ تو میرے پیچھے نہ آ رہے ہیں۔ اب وہ آخری تھے، چنانچہ جب وہ آئے تو اس نے کہا جی آپ تو بڑے بزرگ ہیں تو آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، بزرگ تو وہ تھے جو آگے چلے گئے۔ یہ ان کی ترتیب ہوتی تھی، اپنے آپ کو وہ ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی ہی گمنامی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی نظر میں اللہ عزت کا مقام عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طوبی لمن تواضع فی غیر منقصۃ، مبارک ہو اس بندے کو جو تواضع اختیار کرے، یعنی گمنامی کی زندگی، تواضع اختیار کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے طوبی للمتواضعین فی الدنیا ہم اصحاب المنابر یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ مینارے والے ہوں گے، یا اگر منابر لفظ ہے تو ممبر والے ہوں گے قیامت کے دن، جو لوگ دنیا کے اندر تواضع کی زندگی گزارتے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان پر اللہ تعالیٰ نے جو سلسلے کی نسبت کو کھولا تو اس کی پتہ وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک خارش زدہ کتے کو دیکھا، بھوکا پیاسا تھا، تو وہ شہر میں مزدوری کرتے تھے اور جو کچھ ملتا تھا کچھ حصہ اپنے گھر والوں کو دیتے تھے اور باقی حصے سے کچھ کھانا خرید کے اس کتے کو کھلایا کرتے تھے اور اس کا علاج کروایا کرتے تھے۔ کچھ دن اس کتے کو اپنے ہاتھ سے جو کھانا کھلاتے رہے، جب وہ صحت مند ہوا اس کی وجہ سے اللہ نے ان پر انعام فرما دیا، ان کو نسبت کا نور عطا کر دیا۔ ایک خارش زدہ کتے کی خدمت کرنے پر اللہ نے ان کو نسبت کے نور عطا فرما۔ آپ سوچئے کیا ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ چنانچہ فوائد الفؤاد میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت عجیب بات ہے کہ کچھ لوگ زندگی میں بڑے مشہور ہوتے ہیں، بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ فوت ہوتے ہیں ان کا نام ہی مٹ جاتا ہے، کوئی نام لینے والا ہی نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگ زندگی میں ان کی کوئی مشہوری نہیں ہوتی، لیکن جیسے مرتے ہیں ہر شخص کی زبان سے ان کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں ایسی زندگی گزارے کہ اس کا دل چاہے کہ میں اپنے آپ کو مٹا دوں، یہ بندہ جیسے ہی مرے گا اللہ اس کے نام کو دنیا کے لوگوں والوں کے دلوں میں بٹھا دے۔ اور جس کا دل چاہے گا کہ مجھے پہچانا جائے، جتنی بھی دنیا میں یہ شہرت پالے گا، جیسے ہی مرے گا اللہ لوگوں کے دلوں سے اس کا نام ہی بھلا دے، کوئی یاد ہی نہیں کرے گا۔ تو مٹنے میں عزت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لی۔ لا الہ الا اللہ محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا أقصي ثناء عليكم كما أثنيت على نفسك. رب وارحم الله خير الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نصرة المتقين وخزائن المغفرة والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر. لا تدع لنا ضربا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا فائدة هي لك رب الله قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم باعد بيننا وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. رب يسر وارحم وأنت خير الراحمين. پیارے اللہ سے زیادہ میں آپ کے بندے حقیقت کو نہایت بندے اللہ ہمارے دلوں کی زندگی کو دور فرما، انا کی زندگی کی صدیق عطا فرما، زندگی والی کہانی سے ہمیں قرب فرما، برے دن سے بری بات سے بری رات سے برے انجام سے ہماری قرب فرما، سوء ختم سے ہماری حفاظت فرما، پیارے رب حرام روزی کو اس لقمے سے ہماری حفاظت فرما جس کے پیٹ میں جانے سے عبادت کی لذت چھنگاتی ہے، ستنوں کو سرود چھنگاتا ہے۔ رب کریم وہ اکابر مشاہد جن کے گرم گرم آنسو اور سلسل آگے اس امت کے لیے ہوا کرتی تھی، ایک ایک کن کے دنیا سے اٹھتے جا رہی ہیں، رب کریم رحمت تمام نہ فرما دیجیے۔ جو اکابر مشاہد دنیا میں بچے ہیں اللہ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، ان کی مجالس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، ان کی گفتگو قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ دی طرف سے لیجیے، اللہ کی امت کی طرف سے لیجیے، اللہ جی معاف کر دی، رب کریم معاف کر دیجیے، یا اللہ معاف کر دی۔ نصف سرات سے گزر چکا ہے، تہجد گزار لوگ تہجد میں سجے ہوئے ہیں، وہ نمازوں میں کھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ
کی مناجات میں لگے ہوئے ہیں. پیارے اللہ ہم نے بھی حق سب دامن پسارا ہے. اے اللہ ہم نے بھی اس وقت ہاتھوں کا کیالا بنا کر بھیک مانگنا شروع کیا. رب کریم اس مشابہت کو قبول فرما لیجیے, معاف کر دیجیے. اللہ حقیقت تواضع نصیب فرما دیجیے. رب تین حقیقت تواضع عطا فرما دیجیے. اللہ گمنامی کی زندگی عطا فرما دیجیے. اللہ شہرت کے ناپاک جذبے سے ہم سب کی پرخ فرما, ہر طرح کی شہرت سے اللہ ہماری پرست فرما دیجیے. رب کریم مہربانی تمام نہ فرما. پیارے اللہ جتنی کسی چیز پیاری تعلیمات ہمیں جو دی جا رہی ہے, رب کریم کو ہماری زندگی کا جز بنا دیتا ہو. اللہ ہماری فہم کا جز بنا دیجیے. اللہ ہماری تعلیم کا جز بنا دیجیے. اللہ اس پر عمل کرنا آسان فرما دیجیے. رب دین قبول فرما لیجیے, قبول فرما لیجیے. اللہ قابلیت و قبولیت کا فرما دیجیے, مقبولیت و محبوبیت عطا فرما دیجیے, مطلوبیت و مقبولیت سے پار فرما دیجیے. اللہ جتنی خیریں بلائیاں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے, اللہ جن ان کا آپ سے سوال کرتے ہیں ہم بھی عطا فرما دیجیے. اور جتنے شرور و فتن سے محروم ہیں آپ سے پناہ مانگی ہے, اللہ ہمیں بھی اسے بچنے کی ضرورت ہے. رب اتنی ہم تمام تعاطف کے ساتھ بچا دیجیے. کہ اللہ جو مانگ عطا فرما, جو مانگنے سے رہ کا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.